بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے معراج کے حوالے سے۔ ایک اتنا عظیم سفر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، 7 آسمانوں کی سیر یعنی معراج۔ یہ عظیم سفر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل ٹائم میں ہوا، یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11 سال میں ہوا۔ ایک دن مکہ میں آدھی رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مکہ سے بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ یہ براق نام برق سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے بجلی کی تیز رفتار۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت کی اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے سیدھے سائڈ پر جنتی لوگ اور الٹے سائڈ پر جہنم میں لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ دونوں پیغمبر آج سے 2000 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا۔ ان کے کزن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن اللہ نے آخری ٹائم انہیں دنیا سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام ایجپٹ گئے اور وہاں کے وزیر بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی اور ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنسدان بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی بار قلم کا استعمال کیا۔ پہلی دفعہ آسمانوں میں ستاروں اور سیاروں کی موومنٹ کو آبزرو کر کے ہم انسانوں کی زندگی آسان بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے اس مشن میں شامل کریں۔ اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف اس لیے چوز نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے، بلکہ اس لیے چوز کیا کہ کیونکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالر تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے فرعون کے گھر میں پلے بڑھے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کی کتابوں کا اتنا علم نہیں تھا، تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس ان ساری چیزوں کا علم ہو، اور وہ ہارون علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو بھی وہاں آباد کیا اور کافی جنریشن تک وہاں رہے اور آہستہ آہستہ وہ ایجپٹ کی سب سے رچ کمیونٹی بنے۔ لیکن یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا سٹارٹ کیا اور سارے یہودیوں کو غلام بنا لیا اور 400 سال تک غلام بنا کے رکھا۔ 400 سال بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آسمان 7ویں آسمان پر گئے، وہاں ان کی ملاقات ان کے گریٹ گرینڈ فادر سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دنیا کے سب سے بڑے ریلیجنز ابراہیمک ریلیجن ہی سے رہے ہیں اور ہم ہر دن 5 وقت کی نمازوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا۔
ہر دن 70,000 فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری حد ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی اجازت تھی۔ وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ یہاں مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی، 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، آپ اللہ کے پاس جائیں اور گزارش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ نے نمازیں 40 کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 نمازیں بھی امپاسبل ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گزارش کی اور اس طرح آنا جانا چلتا رہا، اور پھر 5 نمازیں ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے بعد اللہ سے اور نمازیں کم کروانے میں مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، دوزخ اور گنہگار لوگوں کی سزائیں دکھائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس پہنچے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک قافلہ دیکھا جس کا اونٹ ان سے گم ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو مکہ والے سو رہے تھے، یعنی یہ سارا کچھ ایک رات میں سفر ہوا۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر ایک شخص تیز موو کر رہا ہو اور دوسرا شخص اپنی جگہ پر کھڑا ہو تو ان کے لیے ٹائم بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ اگر کوئی بجلی کی رفتار سے سفر کرے تو اس کے لیے ٹائم سلو پاس ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ براق کا نام اس کی لائٹننگ اسپیڈ کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی سب مکہ والوں کو اس سفر کے بارے میں بتایا تو مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور بیت المقدس کے متعلق سوال کرنے لگے، کیونکہ ان کو پتہ تھا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس نہیں گئے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو پیش کیا اور ان کی میموری اسٹرانگ کر دی۔ مکہ والے سوال پوچھتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے، جس سے سارے مکہ والے حیران ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قافلے کا بھی بتایا جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ قافلہ بھی وہاں پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا یہ سب کچھ سچ ہے، جس سے مکہ والے اور بھی حیران ہوئے۔ کچھ کمزور ایمان والے لوگوں نے یہ بات نہیں مانی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ بات سچ ہے، جس سے ان کو صدیق کا لقب ملا، اور ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑا۔ اس سفر کے بعد اسلام کے عروج کے دن شروع ہوئے۔